الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل المسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید و رسالت کا نعرہ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر فرزانے کا طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں جنہیں فرق نہیں کرنا آتا اللہ کے اپنوں غیروں میں ایسی فاسی کو فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں جس دیپ کی غیرت مند کرنے بے ادب اندھیرے دور کریں محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے کوتے بوزر کی تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف ہر سانس میں سایے پہ ہم ہو
نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کی محفل فاضل محتشم حضرت مولانا قاری محمد منصور احمد صاحب ذی مجدہ چیئرمین رضا اکیڈمی، رون کی محفل مولانا محمد انس اشرفی صاحب صدر علیمی نورانی سنی سوسائٹی، حضرت مولانا محمد ہارون صاحب ذی مجدہ، دیگر نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے موریشس کی سرزمین پر جامع مسجد بلال میں آج ہم سب کو عظیم روحانی پیشوا قائد اہل سنت امام برحق حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کہ اس سے مقدس کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری راہ رب ذوالجلال حضرت امام نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور رب ذوالجلال تمام مریدین، معتقدین، متوسلین کو حضرت کے فیض سے زیادہ حصہ عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس شریف کی اس تقریب میں مختصر سے وقت میں نہایت ہی اہم موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس سلسلہ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو اللہ کی اپوزیشن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے اس شریف کے متعدد اجتماعات ہوں گے انشاءاللہ، آج کی اس تقریب میں میں سب سے بیسک ٹاپک جو ہے اس لحاظ سے اسلامی تعلیمات میں محبت ولی کا مقام کیا ہے، قرآن و سنت سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسلام ان ٹیچنگ آف اسلام، میں آیت کریمہ اور احادیث کا ٹیکسٹ پیش کرتے ہوئے اس کی سر وضاحت کے ساتھ اس کا خلاصہ آخر میں انگلش میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ بھرپور طریقے سے اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھ کے آگے عام کیا جائے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، رب ذوالجلال ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے
اور لوگوں کے دل اپنے بندوں کی طرف جھکا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کو جہاں یہ پسند ہے کہ لوگ اس سے پیار کریں، وہاں اسے یہ بھی پسند ہے کہ لوگ اس کے ولیوں سے بھی پیار کریں۔ اور یہاں پر اختصار سے ولایت کا جو نصاب ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ ایمان اور عمل صالح، یعنی فیتھ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بھی وہ انسان بے غبار ہو اور پھر عمل صالح میں بھی اس نے دن رات محنت کی ہو، صحیح العقیدہ انسان اس وقت رب ذوالجلال کی بندگی کرتا ہے تو کرتے کرتے ایک مقام وہ آتا ہے کہ رب ذوالجلال خود فرشتوں کے سامنے اس کی محبت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ انسان دنیا میں کسی کٹیا میں بیٹھا ہے، کسی جھونپڑی میں ہے، کہیں دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے، وہ چھپ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہ جانے، مگر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اب دیکھو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی بغداد شریف میں ہے، لیکن ان کی محبت کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش بیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور شریف میں ہے، لیکن ان کو ماننے والے پوری دنیا میں ہیں۔ آخر یہ محبت کس نے ڈلیور کی اور کس نے تعارف کروایا اور کہاں سے کہاں تک اولیاء کی محبت کا جو نیٹ ورک ہے، تو یہ دنیا کی کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا کام نہیں، یہ رب ذوالجلال کی پیدا کرتا محبت ہے۔ کتنی صدیاں پہلے جن سے ہماری ملاقات بھی نہیں ہے، ان کی محبت بھی دلوں میں موجود ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے اور کس لحاظ سے رب ذوالجلال نے اس محبت کو عام فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس پیار کا اظہار کرتا ہے۔ یہ علیحدہ ایک موضوع ہے کہ کب وہ مقام آتا ہے کہ رب بندے سے پیار کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں ہمیں رب سے پیار ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کہے کہ مجھے بندے سے پیار ہے۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی معراج ہے کہ رب یہ کہے کہ مجھے بندے سے پیار ہے۔ یعنی انسان فرض پہ بھی عمل کرتا ہے، واجب سنت مستحب تمام پہ پابندی کرتا ہے، پھر حرام سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تحریمی کو بھی چھوڑتا ہے، مکروہ تنزیہی کو بھی چھوڑتا ہے، خلاف اولا سے بھی دور رہتا ہے، اپنی ساری زندگی تقویٰ و پرہیزگاری میں گزارتا ہے، دل کے ہر محلے کو اللہ کی یاد سے روشن رکھتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سنت الہی ہے کہ جب ولی سے وہ پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت جو اولیاء کے عرس کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں ایک تو مقصد ہے کہ ان کی ارواح کو اصحال ثواب کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ جیسے آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ محمود نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، تو یہ کھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ تو سنت سے بڑا ہوا طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال خود محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ چونکہ رب ذوالجلال ہے اس کے اظہار کا طریقہ بھی عجیب ہے۔ وہ کس کے سامنے اظہار کرتا ہے؟ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کے اللہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ولی کو ابھی زمین پہ کوئی بھی جانتا نہ ہو، لیکن اس کا تذکرہ عرش بری تک پہنچا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتا انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ یعنی محبت ولی اتنا لازمی سبجیکٹ ہے کہ یہ فرشتوں کے سلیبس میں بھی شامل ہے، اور سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام۔ اب ان میں کمی کیا ہے؟ کتنے کامل ہیں، مگر اس کے باوجود بھی محبت ولی
ان کے لیے لازم قرار دے دی گئی اور محبت کا حکم دے رہا ہے رب ذوالجلال. انی احب فلانا فاحبہ. جبریل جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو تم بھی اس سے پیار کرو. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ کا یہ جو حکم ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت ولی فرشی تحریک نہیں ہے، عرشی تحریک ہے. اسے پیسے کے بل بوتے پر ریالوں سے روکا نہیں جا سکتا. اگر زمین سے چلی ہوتی تو اس کو روک دیا جاتا. یہ تحریک تو عرش بری سے چلی ہے. رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ. جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو. تو پتہ چلا محبت ولی رب کی اپوزیشن نہیں ہے. اللہ کو اپنی توحید کا خود پتہ ہے. اگر یہ رب ذوالجلال کے خلاف ہوتی تو خالق کائنات ہرگز فرشتوں کو حکم نہ دیتا. آج ایک ایسی سوچ ابھری ہے، یہاں تک اپنے فتاوی میں انہوں نے لکھ دیا کہ اگر کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ چلا جائے، کوئی شیخ احمد کبیر رفاعی کے پاس چلا جائے، کوئی عبد الکریم جیلی کے پاس چلا جائے، تو لکھتے ہیں ماذا یبقى للہ تعالی. اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یہ ان کے لحاظ سے معاذ اللہ توحید یوں ہے جیسے محلے کی دکان ہوتی ہے کہ پہلے ایک ہو دو چار اور کھل جائے تو پہلی دکان کے گار کٹ جائیں گے. جبکہ رب ذوالجلال کی توحید کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیاستہ میں موجود ہے، فَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ لَقَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانیت ایک گراؤنڈ میں اکٹھی ہو جائے اور جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں اور سب رب سے مانگنا شروع کر دیں اور رب سب کی چوری کو بھر دیں، پر رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے. تو رب کو تو کمی آ ہی نہیں سکتی. اور یہ لوگ کہتے ہیں ماذا یبقى للہ تعالیٰ، رب کے لیے پیچھے بچے گا کون؟ اور اللہ کو کمی آ جائے گی. جب لوگ ولی کے دروازے پہ چلے گئے تو رب کے لیے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. تو یہ غلط سوچ ہے جو آج معاذ اللہ قرآن و سنت کے خلاف اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اگر یہ محبت ولی رب کی محبت کے برعکس ہوتی، اس کی اپوزیشن ہوتی، تو خالق کائنات یہ تو کہتا کم از کم میں فرشتوں کو بچا کے رکھوں. زمین والے تو ولی کے کچھ پڑوسی ہوں گے، کچھ رشتہ دار ہوں گے، وہ تو ولی سے پیار کریں گے، میں کم از کم فرشتوں کو تو بچا کے رکھوں. لیکن رب ذوالجلال جبریل کو کہتا ہے یا جبریل اے جبریل احب فلانا، فلاں سے پیار. تو پتہ چلا محبت ولی اللہ کی اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ رب کی توحید کا پتہ ہی محبت ولی سے چلتا ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ نے جو حکم دیا جو حدیث شریف کی پیشنوں کتابوں میں موجود ہے، فرمایا انی احب فلانی فاحبہ. میں فلاں سے پیار کرتا، تو بھی فلاں سے پیار کر. رب ذوالجلال نے ڈبل امر دیا ہے محبت ولی کے لیے. حالانکہ سنگل امر ہوتا، آج جب اللہ کا یا جبریل احب فلانا، جبریل فلاں سے پیار کرو، تو جبریل پہ لازم تھا وہ پیار کرتے. یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی شان یہ ہے وہی کرتے جو رب کا آرڈر ہوتا. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے سنگل آرڈر نہیں دیا بلکہ ڈبل دیا. کیونکہ علماء جان امر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا امر ترغیبی اور دوسرا ہوتا امر تصریحی. امر ترغیبی یہ ہے کہ کسی بڑی ذات کا کوئی عمل ذکر کیا جاتا اور خود بخود سننے والوں کو شوق پیدا ہوتا کہ جب فلاں ذات کا یہ کام ہے تو میرا بھی کام ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ صیغہ امر کے ساتھ حکم دیا جائے. تو رب ذوالجلال نے یہ طریقہ صرف آیت درود و سلام میں رکھا اور اس کے بعد محبت ولی کے لیے استعمال کیا. اب دیکھو آیت درود و سلام میں خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجو، خوب سلام کا اہتمام کرو. رب ذوالجلال اگر براہ راست یعنی ڈائریکٹ کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو، تو پھر بھی لازم ہو جاتا. پہلے یہ کیوں کہا کہ بے شک رب بھی بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں؟ تو یہ امر ترغیب بھی ہے کہ سنتے ہی شوق پیدا ہوگا کہ کاش کہ کو جو کام رب کرتا ہے ہمیں بھی توفیق مل جائے، ہمیں بھی اجازت ہو جائے. تو ساتھ دوسرا امر آ گیا صلو علیہ وسلم کا. تو رب ذوالجلال نے
قرآن مجید میں بلکہ تمام الہامی کتابوں میں جو اس طریقہ سے حکم دیا وہ آیت درود و سلام میں ہے. اس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، پہلے اپنا حوالہ دیا، فرشتوں کا حوالہ دیا، اور پھر کہا تم بھی ایسا کرو کہ میں رب ہو کے جب سلام بھیجتا ہوں، صلات بھیجتا ہوں، رب ہو کے صلات کا اہتمام کرتا ہوں، حالانکہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اور وہ میرے محبوب ہیں. جب میں صلات بھیج رہا ہوں اور تمہارے تو سارے کام ہی ان کے دروازے سے ہونے والے ہیں، تم خوب صلات و سلام کا اہتمام کرو. تو جو طریقہ آیت درود و سلام میں ہے وہی رب ذوالجلال نے محبت ولی کے سلیبس میں شامل کیا. ٹیگ فرما دیتا یا جبریل احب فلانا، جبریل فلاں سے پیار کرو، کافی تھا. لیکن فرماتا انی احب فلانا، جبریل میں رب ہو کے جب پیار کرتا ہوں، تو میرا جبریل ہے تو پھر تجھے بھی میرے ولی سے پیار کرنا ہوگا. آج جو فہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس بنا کے اور ولیوں کی باتیں بتا کے، تو پھر اللہ نے تو پہلے دن اس فہم کو دور کر دیا کہ عمل ہی ڈبل کیا کہ جبریل امین فرمایا جبریل جب میں محبت کرتا ہوں تو میری توحید کی محبت میں تمہیں بھی ولی سے محبت کرنا ہو. انی احب فلانا فاحبہ، کیونکہ رب ذوالجلال علیم بذات الصدور ہے. قیامت تک جو وہاں پیدا ہونے تھے پہلے ہی جواب دے دیا، رب میری توحید کی آڑ میں کوئی ولیوں سے عداوت مت کرے، میں تو جبریل سے بھی پیار کروا رہا ہوں. کیا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرو. پہلے امر ترغیبی ہے اور اس کے بعد امر تسریحی ہے. اس وقت رب ذوالجلال جو حکم دیتا ہے اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو اس تحریک کا آرگنائزر بناتا ہے. اب آگے سارے آسمانوں پر چرچا تم نے کرنا ہے. سب سے پہلا جلسہ حاملین عرش کا ہوتا، ان وہ فرشتے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر تقریر کا وہی انداز ہے جو اللہ کا ہے. جبریل کیا کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتوں تمہارا رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو. جیسے رب نے خود اپنا حوالہ دیا اور پھر حکم دیا، ایسی جبریل علیہ السلام کی آگے فرشتوں کی بزم میں اس ولی کا نام لے کر رب ذوالجلال کا حوالہ دے کر کہ فرشتوں تمہارا رب اس سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو. اب دیکھو کتنی واضح حدیث ہے اور سند صحیح سے اللہ کا یہ حکم، اور پھر وہ بندہ زمین پہ ہے وہ چھپتا ہے، میری کرامتوں کا اظہار نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ابھی محلے والے بھی جانتے ہیں عرش معلّہ تک دھوم بچی ہوئی ہے. حاملین عرش اب کتنی ضروری ہے محبت ولی. وہ فرشتے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کا قرب ان کو کتنا میسر ہے، لیکن ولی کی محبت ان کے لیے بھی لازمی سبجیکٹ ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، تمہارا رب فلاں سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو. وہ فرشتے بھی اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 7 آسمانوں میں ہر جبے ولی کی محبت کا جلسہ ہو جاتا ہے. ثم یوضع له القبول بالارض، اس کے بعد قبولیت کا جلوس زمین پہ نازل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کا ولی زمین پر ہے. ابھی لوگوں کو تعارف نہیں کیا اللہ کا ولی ہے، لیکن رب نے محبت کی تحریک شروع کروا دی. جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتوں پر یہ واضح کرتے ہیں. فرشتے آگے پھر سارے آسمانوں پہ جلسے ہوتے ہیں. کوئی ولی اس وقت تک زمین پہ مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ آسمانوں پہ مقبول نہ ہو جائے. پہلے آسمانوں پہ مقبولیت ہوتی ہے، اس کے بعد زمین پر جلوس اترتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جب جلوس لے کے زمین پہ آتے ہیں تو پھر عام لوگوں سے تو کوئی ملاقات نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو پکڑیں اور بتائیں کہ یہ شاہ احمد نورانی صدیقی ہے، یہ شاہ عبدالعلی میرٹھی ہے، یہ حضرت سیدنا غوث اعظم، یہ ان کی شخصیت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے ثم یوضع له القبول بالارض، وہ زمین پر اترتے ہیں تو فضا میں ولی کی محبت کا رس گھول دیتے ہیں. جو بالغ ہو اور برے جراثیم سے بچا رہے، جب حافظے کی کاپی کو دیکھتا ہے تو خود بخود یونیورسل نظام ہے. کہیں داتا صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں خواجہ صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے.
کہیں غوث پاک کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو جو قرآن میں وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا، اس کا نتیجہ دیکھو کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا، ثم یوضع له القبول فی الارض، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا جلوس اترتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود ولی کی محبت کا نقش جو ہے وہ استوار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث شریف پر آپ خود اپنے بچپن کو دیکھ کر، اپنے دل کو دیکھ کر گواہی دے سکتے ہیں۔ تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بغداد شریف دیکھا ہو، لیکن کتنے ہیں جو بغداد شریف سے محبت نہ کرتے ہوں؟ چلو کسی نے بغداد شریف دیکھا بھی ہو، مولانا ہارون پڑھنے گئے ہیں بغداد شریف میں، لیکن کون ہے جس نے غوث پاک سے ملاقات کی ہو، ان کا زمانہ مایا ہو؟ سب بعد میں پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی 11ویں والے پیر کو بھولتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، بھولتے نہیں ہیں، جانتے ہیں۔ تو سبب اس کا کیا ہے؟ سبب وہ اللہ کا یونیورسل نظام ہے کہ جس وقت انسان ماحول میں ہوتا ہے، رب ذوالجلال ولی کی محبت خود بخود فضاؤں میں شامل فرما دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہر ایک کی مہم ہونا چاہیے۔ ہاں، آگے ماحول کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت چینج ہو تو یہودی بن جاتا ہے، فطرت چینج ہو عیسائی بن جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد فطرت صرف اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین بچے کو مجوسی بناتے ہیں، اس کا دل مجوسیوں والا نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا، سب کو ستھرا دل عطا فرماتا۔ تو جو تبدیلی آتی ہے بعد میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھا دیا، فرمایا میرے صحابہ دیکھو بکری بچے جنم دے تو کیا پہلے دن کسی کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا سب کے پورے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی مثال سمجھو، اللہ سب کو سنی دل عطا فرماتا ہے۔ جس سے بھی کٹتے ہیں کان بعد میں کٹتے ہیں۔ تو استاد رسالت کا بنے، ولایت کا بنے، صحابہ کا بنے، آل کا بنے، وہ ساری تبدیلی بعد میں ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال سب کو سالم کان عطا فرماتا ہے اور سالم عقیدہ عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پہ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک نظام ہے آگے، کیونکہ پہلی کمپنی والدین کی ہے، صحبت ان کی ہے، اگر وہ بدلے تو بچہ بدل جاتا ہے، پھر دوست ہیں، کلیگ ہیں، پھر مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جو بچا رہے تو پھر فطرت کیا ہے کہ بالغ ہوتے اسے پتہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، حضرت مجدد الفسانی کا مرتبہ کیا ہے، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ کیا ہے۔ اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ خود ہی ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا، ایک صبح جب ہم مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے آئے تو ایک وفد چشتیہ کے لوگوں کو پہنچا ہوا تھا، شیخ عبد الباقی ان کے سربراہ تھے، اور وہ بڑی محبت اور عقیدت سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ حاضری دے رہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہاں روس کا تسلط رہا اور کتنی دیر تک اسلامی شاعر کو مٹایا جاتا رہا، اور پھر عراق میں اقتصادی پابندیاں ہیں، کہیں کوئی پرواز نہیں آتی، یہ دور اترے، پھر اردن میں اور بائی روڈ آئے اور بڑی عقیدت سے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ تو میں نے تعجب سے ان سے پوچھ لیا کیا تمہارے ہاں بھی لوگ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ تو ان میں سے جو ان کے سربراہ کے شیخ عبد الباقی، انہوں نے کہا تم یہ پوچھتے ہو کیا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہمارے یہاں تو ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں جب تک وضو نہ کر لیں غوث پاک کا نام زبان پہ نہیں لاتے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ باقی اللہ کا نظام ہے۔ کہاں بغداد شریف، کہاں چیچنیا، کہاں وہ زمانہ، کہاں آج کے حالات۔ تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے محبت ہے جو بانٹی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے ولی کے ساتھ بندے کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سوغات ہے۔ کون ہے جس کے سینے میں عرش کی سوغات ہو اور اسے اچھی نہ لگے؟ تو محبت ولی عرش کا تحفہ ہے، محبت ولی عرش سے دی ہوئی سوغات ہے، اور رب ذوالجلال یہ تحفہ
مسکینوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، عقبہ میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ دنیا کے لحاظ سے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، دنیا اور عقبہ میں اس کا کتنا فائدہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث کا متن، اس کی سند کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اس کا ارادہ بیت اللہ جانے کا نہیں تھا اور نہ ہی وہ مسجد اقصیٰ کا مسافر تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی امتوں میں ایک شخص کا حال بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ گھر سے نکلا اور بندہ تھا، بندے ہی کو ملنے جا رہا تھا۔ جب وہ اس رستے پہ ہے کہ ایک مرید ہے اپنے شیخ کو ملنے جا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ خالق کائنات جل جلالہ نے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا جو شکل انسانی میں وہاں کھڑا۔ جب اس کا وہاں سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھ لیا اینا ترید ہو، کہاں جانے کا ارادہ؟ تو شکل انسانی میں فرشتہ کھڑا ہے تو پتہ چلا کہ فرشتوں کی عام لوگوں سے یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی گفتگو ہو سکتی، عام انسان ہے۔ فرشتے شکل انسانی میں فرشتہ کھڑا ہے، پوچھا اینا ترید ہو، کہاں جانے کا ارادہ؟ اس نے کہا کہ یہ سامنے بستی ہے، اس میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال مستی ہے اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے، میں ایک انسان سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوسرا کوشچن کر دیا حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تمہارا اس سے کوئی دنیاوی رشتہ ہے، کوئی مفادات کا چکر ہے، کوئی مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی ہے، کوئی درہم و دینار کی بات ہے، تم مجھ سے کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کا دنیاوی تعلق نہیں ہے، میرا اس کا مادی رشتہ نہیں ہے، میں صرف اس لیے اس سے ملتا ہوں اس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے، اس کے پاس بیٹھوں تو میری غفلت دور ہو جاتی ہے، اس کی باتیں سنوں تو میرے دل کا میل اترتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے میرے دل میں چراغاں ہوتا ہے، سستی ہٹ جاتی ہے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ مجھے رب کا پتہ دینے والا ہے۔ اب فرشتے نے جواب سن لیا تو اپنا تعارف کروایا، کہا انی رسول اللہ الیک، میں انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں اور آج رب نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے۔ یہ شخص حیران ہو گیا کہ مجھے محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا، آج عرش معلیٰ سے سلام آیا۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے پیر اور شیخ کا کہ جن کی طرف جائیں تو رستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اللہ کی طرف سے فرشتے نے کہا مجھے بھیجا گیا ہے اور میں تمہارے لیے آیا۔ اب اس نے پوچھا بتا میرا رب کیا کہتا ہے؟ فرشتے نے کہا رب فرماتا احببتک کما تحبہ فیہ، تو نے میرے ولی کو اپنا محبوب بنایا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا۔ کتنا بڑا کردار ہے محبت ولی کا۔ اگر آج کا جو کچھ لوگوں کا کھڑا ہوا نظریہ ہے اس کے مطابق اللہ کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جا رہا ہے، فرشتے کھڑے ہو جا، اس کو ہانک کے پیچھے آئے گا، یہ غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ میرے دربار سے دور جا رہا ہے، میرے لیے پیچھے کون بچے گا اگر یہ وہاں چلا گیا؟ لیکن رب ذوالجلال نے تو فرشتے کو بھیجا کہ بتاؤ تم جا میرے ولی کی طرف رہے ہو، لیکن مت سمجھنا کہ تم محروم ہو، وہ مقام اتنا رکھتا ہے کہ جو اس کا محب بنتا ہے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ باغی آسودگی ہوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان کو یہ سٹیٹس ملے کہ وہ رب کا محب ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ محبوب ہونا تو بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے، اور یہ محبوبیت کا درجہ کیسے ملا کہ رب کے ولی کا محب بنا ہے، رب کا محبوب بن گیا ہے۔ کتنی فائدہ مند ہے یہ نسبت، کتنا فائدہ ہے اس عقیدت کا جو رب کے ولیوں سے ہے، کیونکہ یہ پیار اللہ کے لیے ہے، پیار دنیا کے لیے نہیں، پیار مادہ پرستی کا نہیں، پیار اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا کا اپنے پیر سے فائدہ ملے گا، پیار اس لیے ہے کہ یہ مجھے رب کا پتہ بتائے گا، میری غفلت دور ہوگی، مجھے شیطان کے رستوں سے بچائے گا، مجھے رحمان کی طرف متوجہ کرے گا، میرے دل کے میل
کسی سے ربط عقیدت میں وابستہ ہو گیا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ وہ بندہ ہے، بندے کی طرف جا رہا ہے، مگر اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ جو مقام اس کو کئی سالوں میں نہیں ملنا تھا ولی کی گلی میں چند منٹوں میں مل گیا ہے۔ اللہ کے ولی کا یہ سٹیٹس ہے، ماحول میں ولی کا ہونا انسان کے لیے کتنا مفید ہے کہ اس وقت یہ خلوص کے ساتھ بے غبار محبت کے ساتھ اس کی طرف جاتا ہے، رب ذوالجلال اتنا نوازتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا لیکن وہاں بھی محبت ولی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اس دن میدان محشر میں وجوہہم نور علی منابر من نور، کچھ لوگوں کے نور کے چہرے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور جہاں تک بیان کر دی ایک ان میں سے مشرقی ہے دوسرا مغربی ہے، آپس میں دنیا میں ملاقات کی نہیں ہوئی، غیبانہ پیار کرتے ہیں، ملاقات ہو وہ تو علیحدہ مقام، بس صرف نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، مسلک عقیدہ ایک ہے، اور پھر ایک مرید ہے دوسرا شیخ ہے، آپس میں دونوں کا پیار ہے، اگرچہ دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکی تو میدان محشر میں جب ماں بچے کو بھول جائے گی وہاں رب ذوالجلال اس مرید اور پیر کی خود ملاقات کروا دے گا۔ وہ حدیث شریف میں ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہ وہ ہیں جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا، یہ وہ ہیں جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، جو پہلے اسلاف سے جن سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ محبت کی رائگاں نہیں جائے گی، معاشر کے دن رب خود ملاقات کروائے گا کہ 15ویں صدی والے یہ ہیں تیرے شیخ عبد القادر جیلانی جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا، یہ ہیں تیرے داتا گنج بخش اجمیری تو جن سے میرے لیے پیار کرتا تھا، یہ ہے بابا فرید شکر گنج جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، یہ محبت اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اور عقبہ میں بھی اس کا کتنا فائدہ ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ خود اس محبت کا تعارف کروانے والا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ کی وضاحت کے لیے یہ چند احادیث اور بطور خاص 2 احادیث اور دوسری ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں تو تقریریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، میری تقریریں 6.5 گھنٹے کی بھی ہیں، لیکن میں آپ کو آسمائش میں نہیں ڈالوں گا، جو کچھ میں نے بیان کیا اس کی مختصر وضاحت یعنی اس کی سمری میں وہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے انگلش میں بھی بتا دوں تاکہ اس طریقے سے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھ سکے، اور پھر یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگ جن کے دست حق پرست پر جن کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنت کی ٹکٹیں ملی اور ساری زندگی جنہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے کوشش کی، جہد مسلسل، پوری زندگی ان کی جہد مسلسل سے عبارت ہے، یقیناً ان کے ساتھ رابطہ اللہ کے کامل ولی کے ساتھ رابطہ ہے۔ ہمیں اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کتنی اعلیٰ نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی was a great leader and spiritual person and was reformer, and Allah Almighty has said in Quran, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Those who have creed and put action about Islamic teaching, Allah Almighty burns their love in the hearts of people, so that Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam called, undoubtedly Allah Almighty loves a person who is saint, is
and faith is true. Allah Almighty says by Jibreel, I love saint so that you should be loved, that he is my beloved. Jibreel starts love, and this movement is from Allah Almighty. So it has a great network on whole world. It is oneness of God, that His beloved people, awliya and saints, they have love for God, and who loves saints, he should be beloved of Allah Almighty. So, black thoughts or yellow thoughts, they have some questions, objections about the status of saints' love. But Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, has explained that love of saint is love of God, love of Allah Almighty, that it is in syllabus of angels. Allah has called that it is necessary for you on whole skies, the love of saint believers. After that, the love of saint comes to earth. The hearts of people are booked for that essay which contains of love of saints. And second hadith said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, once a person traveled to a person. He was not going to Kaaba and not going to Aqsa Mosque. He was going to a person which is slave of God, slave of Allah Almighty. Allah Almighty sent an angel. He was standing on road. When this person, he is devotee to saint, was crossing and reached near him, the angel, which was standing in shape of human being, asked him, "Where are you going?" He said, "I want to see a saint which is in that village." Angel asked, "Which is your purpose?" He said, "I am very glad that when I see him, I see towards Haqq, I see towards Allah Almighty, because his face is a light which is leader for my heart toward teaching of Islam." That angel explained, "I am not from human being, but I am angel. Allah Almighty has sent me toward you. That status of saint's love is great. One who loves saint, Allah loves him, and he became the beloved of God, Allah Almighty. So that
it is very necessary for us that we deliver this true creed among people. Saints are not idols, but they are beloved of Allah Almighty. تو یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ قرآن و سنت کے دلائل ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس وقت کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے، اور پیسے کے بل بوتے پر حق کو باطل اور باطل کو حق کہا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم روشنی کو روشنی کہیں، اندھیرے کو اندھیرا کہیں. تو یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.